اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وحججا على بریتہ سامعین محترم، گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوق پر، وَحُجَجًا عَلَى بَرِيَّتِهِ، سلام ہو ائمہ ہدی علیہم السلام پر جو اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوق پر۔ حججاً جمع ہے حجت کی، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی حجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرۃ والاولی، یہ ایک فقرہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حجت خدا ہیں، اس کے ذیل میں سیر حاصل گفتگو ہم نے کی تھی۔ بہرحال یہاں پھر بھی چونکہ ایک فرق ہے اور بڑا ظریف اور لطیف فرق ہے، انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ وہاں پہ یہ گفتگو تھی کہ حجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ، ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہیں اللہ کی اہل دنیا پر، یعنی دنیا والوں پر، انسانوں پر، اور آخرت میں محشر میں بھی لوگوں پر حجت پروردگار ہوں گے۔ وہاں پہ علی اہل الدنیا، دنیا کے لوگوں پر یعنی انسانوں پر جو ہے وہ حجت ہے، یہ کلمہ آیا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ حججاً علی بریتہ، یہ ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ یہاں پہ دائرہ ذرا وسیع ہے، وہاں پہ اہل دنیا یعنی انسانوں پر حجت ہے، یہاں پر مخلوق پر حجت ہے، یعنی جتنی مخلوقات پروردگار دنیا میں ہیں سب پر ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہیں۔ چنانچہ راغب اصفہانی ایک معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے لغت پہ کافی کام کیا ہے اور قرآن مجید کے مشکل حروف کے معنی بیان کیے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مفردات راغب، مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بریہ کا معنی خلق کے بتائے ہیں، وحججاً علی بریتہ، یعنی ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہے بریہ پر، اللہ کی مخلوق پر۔ وہ کہتے البریۃ یعنی الخلق،
بریہ کے معنی ہے مخلوق خدا، خلق خدا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مخلوق کو بریہ کہتے ہیں، بریہ کے معنی خلق کے ہیں. چنانچہ دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں، وہاں بھی بار بار یہ فقرہ جو ہے ہر معصوم کے لیے دہرایا گیا ہے، یا حجت اللہ علی خلقہ. اور فرمایا اپنے یعنی ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہیں بریہ پر، بریہ یعنی مبانے خلق خدا پر. یہاں پر خود خلق استعمال ہوا ہے، خلق خدا پر یہ حجت ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے عرش ہو، فرش ہو، زمین ہو، اجنہ ہو، انسان ہو، سب پر حجت ہیں. اور ایک حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ وارد ہوئی ہے، مشہور ہے، بارہا آپ کی سنی ہوئی ہے کہ امام نے فرمایا نحن حجج اللہ علی خلقہ. یہاں بھی خلق آیا ہے، یعنی ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوق پر. اس کے بعد ہے وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے. یہ حدیث مبارک مشہور ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ خدا علیہ السلام پر حجت خدا. مختلف کتابوں میں اسرار فاطمیہ ایک مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اور تقریباً ہر جگہ یہ مناقب میں یہ حدیث مل جائے گی کتابوں میں کہ ائمہ خدا علیہ السلام مخلوق خدا پر حجت ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ خدا علیہ السلام پہ حجت ہے. امام کا اللہ اکبر. 18 برس کی عمر میں اللہ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا کہ معصومین علیہ السلام پر حجت قرار پائیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ائمہ خدا علیہ السلام حجت ہیں اللہ کی مخلوق پر. تو وہاں جو حجت خدا یعنی وہ حجت ہے علی اہل دنیا، دنیا کے لوگوں پر، وہاں صرف انسانوں کے حوالے سے گفتگو تھی کہ ان پر حجت ہے. یہاں مخلوق پر، جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں سب پہ حجت ہے. یہی وجہ ہے چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب پر حکومت ہے. لہذا جس کو جب چاہا اشارہ کیا وہ بولتا ہوا نظر آیا. کیوں؟ اس لیے یہ حجت خدا ہے. پتھر ان کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آئے. کیوں؟ یہ حجت خدا ہے. درخت کو اپنی جگہ سے کہہ دیا، اشارہ کر دیا تو چلتا ہوا نظر آیا. یہ ساری چیزیں اجنہ آ کے مسائل پوچھتے تھے، اور وہ اژدہا جو مسجد کوفہ میں آیا سانپ کی شکل میں، لوگ بھاگنے لگے، لیکن وہ قوم اجنہ سے تھا، وہ آیا تھا مسئلہ دریافت کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہیں. اس کے بعد ہے فقرہ وانصارا لدینہ. ائمہ خدا علیہ السلام ناصر ہیں اللہ کے دین کے لیے، ناصر دین خدا ہیں. وانصارا، سلام ہو آپ پر ائمہ خدا کہ انصارا، کہ یہ ائمہ خدا علیہ السلام جن پر درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ دین خدا کے ناصر ہیں. ہر جہت سے نصرت فرمائی ہے. اگر یہ نہ ہوتے، نصرت نہ فرماتے، تو دین کی جو حقیقی شکل آج باقی ہے نہ ہوتی. ہر موقع پر، ہر منزل پر ائمہ خدا علیہ السلام نے دین سے دفاع کیا ہے، نصرت کی ہے. یہ ساری جنگیں معصومین علیہ السلام کی جو ہوئی ہے یہ دین خدا سے دفاع کرنے میں ہوئی ہے. یہ نصرت دین خدا ہو رہی ہے. اس کے بعد غالیوں کا فرقہ جو غلو کی باتیں دین میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، ائمہ خدا علیہ السلام نے ان سے بھی دفاع کیا ہے. ائمہ نے
دین خدا سے دفاع کیا تاکہ یہ غالیوں کی باتیں دین خدا میں شامل نہ ہو جائیں. لہذا آپ تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں تو ائمہ ہدی علیہ السلام نے غالیوں سے مقابلہ کیا ہے. اور اس کے بعد بہت سے ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ دین خدا میں تحریف کرنے والوں سے بھی بچایا. ہر محاذ پر ائمہ ہدی علیہ السلام قائم تھے اور وہ دین خدا سے نصرت کر رہے تھے. تو ائمہ ہدی علیہ السلام ناصر دین خدا ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ائمہ ہدی علیہ السلام ناصر دین خدا ہیں تو اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ناصر دین خدا کا کلمہ استعمال ہوا ہے. اگر یہ مخصوص ان سے ہے کہ یہ ناصر دین خدا ہیں تو شہدائے کربلا کے لیے زیارت وارثہ میں اے ناصر دین خدا تم پر سلام ہو، تو جو شہدائے کربلا ہیں وہ بھی ناصر دین خدا ہیں. یا زیارت آل یاسین جو ہم پڑھتے ہیں اور زمانے غیبت میں ہمیں مسلسل یہ پڑھنا چاہیے، زیارت آل یاسین کو، اس میں ایک فقرہ آخر میں استعمال ہوا ہے وَنُصْرَتِ مُعَدَّةٌ لَكُمْ، اور ہماری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، آمادہ ہے. یعنی امام سے خطاب ہے، امام وقت سے، کہ ہماری نصرت آپ کے لیے. تو ہم بھی ناصر دین خدا ہوئے. تو اب یہ نصرت جو امام ناصر قرار پائے اور یہ دیگر جو شہدائے کربلا یا ہمارے حوالے سے خود یہ فقرہ ہے وَالنُّصْرَةِ مُعَدَّةٌ لَكُمْ، کہ ہماری نصرت آمادہ ہے آپ کے لیے مولا و آقا. تو کیا یہ مخصوص ہے ائمہ ہدی علیہ السلام سے نصرت؟ کہتے ہیں ہاں، اصل میں نصرت دین خدا وہی فرما رہے ہیں. باقی جو ناصر دین خدا ہیں وہ اتباع معصوم میں کر رہے ہیں. بہت اہم نقطہ ہے. ائمہ ہدی علیہ السلام نے اللہ کے لیے نصرت دین خدا کی ہے، اور شہدائے کربلا نے جو نصرت دین خدا کی ہے وہ اتباع معصوم میں، معصوم کے وسیلے سے. ہم ان کو مانتے ہیں، لہذا یہ جو کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری نصرت ان کے لیے ہے. چونکہ امام کو ہم معصوم مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا ہادی فرض کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہماری بھی نصرت ان کے لیے ہے. یعنی ان کے اتباع میں ہے. ان کی نصرت بالاستقلال ہے اور ہماری نصرت ان کی وجہ سے. گویا یہ نصرت دین خدا کا ایک کارواں ہے کہ جن کے رہبران الہی جو قرار پا رہے ہیں اس دین کے وہ ائمہ ہدی علیہ السلام. یہ نصرت کا ایک قافلہ چل رہا ہے، اس قافلے کے پیشوا ائمہ ہدی علیہ السلام. اصل یہ دین خدا ہے اور جو ساتھ میں چل رہے ہیں یہ ان کے اتباع میں جو ہے وہ نصرت دین خدا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کہیں پہ یہ مسئلہ آ جائے کہ جب مخصوص ہے کہ یہ ناصر دین خدا ہے تو شہدائے کربلا کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اور خود زیارت آل یاسین میں ہمارے لیے کہ ہماری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اصل بالاستقلال نصرت دین خدا ائمہ ہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ہم اتباع معصوم میں نصرت دین خدا کر رہے ہیں. وانصارا لدینہ، اس کے بعد فقرہ ہے وحفظۃ لسرہ. اللہ اکبر، ایک ایک کلمہ مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہیں. سلام ہو ائمہ ہدی پر کہ حفظۃ لسرہ، اللہ کے راز کے نگہبان. اللہ کے راز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور راز ہر ایک کے پاس نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ افشاء راز جو ہے، جیسے ہم راز کس کے پاس رکھتے ہیں؟ جو بہت معتمد ہو. کیا ہر انسان اپنا راز ہر ایک کو دے دیتا ہے؟ نہیں دیتا.
جس کو واقع اپنا بہت بااعتماد اور ثقہ سمجھتا ہے وہ بھی قسم لے کر اور نہ جانے کیا کیا جو ہے احسان کرتا ہے، اس کے بعد راز کو بتاتا ہے. لیکن اہل بیت عصمت و طہارت ایسی شخصیتیں کہ جن کو اللہ نے پوری کائنات سے اپنے راز کے لیے منتخب فرما دیا ہے. یعنی یہ وہ رازدار پروردگار ہیں کہ ان کا راز ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اچھا، خود روایتوں میں اور تاریخوں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کچھ اصحاب ائمہ گزرے ہیں کہ جو ائمہ کے رازدار ہوتے تھے. ان میں جناب سلمان فارسی ہیں اور دیگر ہستیاں ہیں جو رازداران ائمہ ہدی علیہ السلام تھے. ہر ائمہ امام کے زمانے میں ائمہ کے کچھ نہ کچھ رازدار ہوتے تھے، اور وہ ایسے رازدار ہوتے تھے کہ جو معصومین نے راز کے طور پہ انہیں بیان فرما دیا انہیں افشا نہیں کیا ہے، اس راز کی حفاظت کی. تو اللہ نے انہیں منتخب کیا، وہ راز ان کے پاس سینوں میں رہ گیا، اور ان کے راز جو ان کے اصحاب کے پاس تھے وہ راز کہیں پہ ظاہر نہیں فرمائے، دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. تو اللہ نے ائمہ ہدی علیہ السلام کو اپنے راز کے لیے اس پوری کائنات سے منتخب کیا. وہ بھی اللہ منتخب کر رہا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو عالم الغیب ہے، جو علم لامحدود کا مالک ہے. وہ انتخاب کر رہا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد اپنا راز ان کے سینے میں رکھ دیا ہے. حفظہ جمع حافظ، حافظ نگہبان، حفاظت کرنے والے. یہ حفاظت کرنے والے ہیں. ایک اور مقام پہ اسی زیارت جامع کبیرہ میں یہ فقرہ بھی آیا ہے، وَاخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ. یہی مفہوم پہنچا رہا ہے. اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے لِسِرِّهِ، اپنے راز کے لیے. حفاظتاً راز کے لیے منتخب کیا، اس کے بعد وحفاظتاً لِسِرِّهِ، یہ حفاظت بھی کر رہے راز کی. افشاء راز نہیں ہے کیونکہ نگاہ پروردگار نے منتخب کیا ہے، لہذا تار رموز جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے. وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ، اور یہ اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں. یعنی سارے علوم پروردگار ان کے پاس موجود ہیں. اگر علم پروردگار دیکھنا ہے تو ان کے پاس دیکھیں. یہ مظہر صفات الہیہ ہے، لہذا علم پروردگار یہاں ظہور کر رہا ہے، یہاں متجلی ہو رہا ہے. اور بھی دیگر روایتوں میں یہ فقرہ استعمال ہوا ہے خزانۃ لعلمہ، کہ یہ علم الہی کے خزانہ دار ہیں. ایک روایت میں ہے، امام معصوم فرماتے ہیں، اصول کافی میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 192. امام فرماتے ہیں واللہ انا، دیکھیے تاکید ہے، قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں کلام میں تاکید پیدا کرنا. اس کے بعد ہے انا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یہ مسلسل تاکید. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حضرات ایسے تھے کہ جو شاید اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو امام نے تاکید کے ساتھ یہ چیز بیان فرمائی ہے. واللہ انا لخزان اللہ فی سمائہ و ارضہ، قسم خدا کی ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں، ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں، فی سمائہ و ارضہ، آسمان میں بھی اور زمین میں. دیکھ رہے ہیں، یہ صرف زمین میں نہیں، آسمان میں بھی. حکومت صرف یہاں نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ناسوت، عالم جو ہے جبروت، عالم ملکوت، یہ جو عوالم ذکر کیے گئے ہیں، ساری سیاست عالم ناسوت میں چلی ہے.
ان کے حق کو جو غصب کیا گیا وہ عالم ناسوت میں کیا گیا، وَإِلَّا عالم ملکوت اور عالم جبروت میں ہر جگہ ہر مقام پر ان کی حکومت ہے۔ تو یہ زمین و آسمان میں اللہ کے علم کے خزینہ دار ہیں، لا علی ذہب ولا علی فضة، نہ خزانہ دار سونے پر ہے اور نہ چاندی پر۔ ایسا نہیں ہے کہ سونا اور چاندی جو خزانہ ہے اس کے خزانہ دار ہیں، الا علی علم ہی، ہم خزانہ دار ہیں کس چیز پر؟ اللہ کے علم پر، یعنی اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ یہ مال و دولت تو ہمارے ٹھوکروں میں ہے، یہ تو وضو کرتے تو پانی جو ہے جواہر و یاقوت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اشارہ کر دیں تو کوہ ابو کو بحث سونے کا ہو جائے، یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ لہذا یہ اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، اس کا علم دیکھنا ہے تو ائمہ ہدی علیہ السلام کو دیکھیں، یہ مظہر صفات کمالیہ و جلالیہ پروردگار ہے۔ یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، اور معنی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ایک اور روایت نقل کیا ہے، وہاں ذرا سا ایک لفظ تبدیل ہوا ہے، نحن ابواب اللہ ونحن الصراط المستقیم ونحن عیبۃ علم، ہم اللہ کے دروازے ہیں اس تک پہنچنے کے، صرف باب مدینۃ العلم نہیں بلکہ اللہ تک یعنی رسول تک پہنچنے کے بھی دروازے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے بھی دروازے ائمہ ہدی علیہ السلام ہیں۔ وَنَحْنُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، ہم صراط مستقیم ہیں۔ وَنَحْنُ عَیْبَةُ عِلْمِهِ، اور ہم اس کے علم کے ظرف ہیں۔ عیبہ کہتے ہیں ظرف، جہاں علم ہو، علم مظروف ہے، ہم ظرف ہیں، اللہ کا علم ہمارے پاس ہے۔ عیبۃ علم ومستودعا لحکمتہ، اور اللہ نے اپنی حکمت بھی انہی کے پاس رکھی، ساری چیزیں تو ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس ہیں، کہاں جائے گی دنیا ان کو چھوڑ کر؟ ومستودع، ودیت کر دیا ہے، یعنی یہ امانت رکھا دی ہے ان کے پاس، مستودعا لحکمتہ، حکمت پروردگار وہ بھی انہی کے پاس ہے، انہی کے سپرد کر دیے۔ یہ امین ہے اللہ کی حکمت پر، امین حکمت پروردگار ہے، یہ جسے چاہے حکمت عطا کرے۔ اللہ کی حکمت جس کو چاہے یہ عطا کرے اس کی اجازت سے، اور اگر نہ چاہے جس کو وہ نہیں عطا کر سکتے۔ تو حکمت کے لیے بھی ظرف دیکھتے ہیں کہ کن کو عطا کرنا ہے اور کنہیں حکمت نہیں دینی، اس لیے کہ حکمت ہر ایک اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتا، ہر ایک اہل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو پوری کائنات سے، یہ 14 اللہ کے ایسے بندے تھے کہ کائنات میں کوئی نہیں تھا، ابتدائی خلقت سے لے کر آخر خلقت تک کائنات میں کوئی نہیں تھا ایسا، اس لیے اللہ نے ان کو ساری چیزوں کے لیے منتخب فرمایا۔ اچھا، یہ عبودیت کی انتہا پر تھی، عبد پروردگار عبودیت پروردگار کی انتہا پر تھی، اسی لیے ان کو پروردگار نے یہ حکمت عطا کی ہے۔ بعد شارحین نے ایک چیز یہاں پر اضافہ کی ہے، اور وہ کہا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد کوثر ہے، یعنی اللہ نے انہیں کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر سے مراد ولایت ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے انہیں حکمت عطا کی ہے، یعنی انہیں کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا یعنی انہیں ولایت عطا کی، اللہ نے ان کے پاس اپنی ولایت کو رکھی ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ہماری ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت ذاتی ہے اور ان کی ولایت اعطائی ہے۔ اللہ کی جو ہے ولایت وہ ولایت ذاتی ہے،
اور ان کو اللہ نے اپنی ولایت عطا کی ہے، ان کو منتخب کیا ہے کائنات سے اپنی ولایت کے لیے۔ اب یہ سارے مخلوقات کے حاکم و سرپرست ہیں، اور یہ رود روشن کی طرح واضح ہے، کتابیں موجود ہے القدیر علامہ امینی کی، اور اس میں معنی کو ثابت کیا ہے۔ بلکہ ابھی اس زمانے کے عالم اہل سنت 8 منٹ کی ایک کلپ ہے مولانا سلمان ندوی کی، اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے، 8 منٹ کی، لیکن بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور غدیر کو 8 منٹ میں جو آپ سنیں گے تو واقعی کہ وہی ہے کہ اب وہ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کر گئے۔ اور جائیے دیکھیے، یہی فقرہ اگر نہیں ہے تو مجھ سے لنک آپ لے لیجئے، لیکن اس کو مطالعہ فرمائیں۔ انہوں نے متعدد کتابوں کا حوالہ دیا اہل سنت کا، کہ جس میں غدیر ثابت کی گئی ہے، اور بتایا ہے انہوں نے غدیر میں جو مولا کا معنی ہے وہ حاکم اور سرپرست ہے۔ سلمان ندوی صاحب نے کہا کہ حاکم اور سرپرست ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا اہل سنت تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، یہ جملہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا اہل سنت تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ بیان کیا گیا ہے تم سے۔ اس کے بعد بتایا کہ اس حدیث کو حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے، اس کو نسائی نے لکھا ہے، اس کو جو ہے در منصور میں سیوطی نے لکھا۔ 10 کتابوں کا حوالہ دینے کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا نسائی شیعہ تھے؟ کیا در منصور شیعہ تھے سیوطی، جلال الدین سیوطی؟ کیا جو ہے حاکم نیشاپوری؟ اس طریقے سے بیان کیا۔ تو حقیقت غدیر تواتر سے ثابت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کی ولایت جو ہے ان کے پاس ہے۔ تو ایک معنی جو ہے حکمت کا، ایک حکمت مراد ہے جو ظاہری معنی ہے، اور دوسرا معنی جو ہے یہاں حکمت سے وہ کوثر مراد ہے، اور کوثر سے مراد جو ہے وہ ولایت ہے، وہ اللہ کی ولایت ان کے پاس ہے۔ اللہ اس ولایت سے بہت سارے کام کرتا ہے، وہ سرپرست ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو ہے مومنین کو جو ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ چنانچہ وہ آیت الکرسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ اسی ولایت کی بنیاد پر جو اللہ کے پاس ہے، اس ولایت کے ذریعے سے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف پہنچاتا ہے۔ تو وہی ولایت جو اللہ کے پاس ہے، وہی ولایت ان کو ودیت کیا ہے۔ یہ امین ہے اس ولایت پروردگار کے، لہذا جب ولایت ان کے پاس ہے تو وہی کام ہوگا جو پروردگار نے انجام دیا ہے۔ پروردگار جو ہے اپنے ولایت کی بنیاد پر مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام اسی ولایت کی بنیاد پر مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ 2 تفسیر اور 2 شرح جو ہے وہ مستودعا لحکمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وَتَرَاجَمَةً لِوَحْيِهِ، ائمہ ہدی علیہم السلام اللہ کے وحی کے ترجمان ہیں۔ ترجمان اردو میں استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے بیان کو نقل کرے تو اسے کہتے ہیں ترجمان ہے، یہ فلاں گروہ کا ترجمان ہے۔ اگر کوئی کسی کا نمائندہ ہے تو کہتے ہیں فلاں کا ترجمان ہے۔ اب ترجمان ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا، جو بات جو ہے واضح اور شفاف طریقے سے بیان کرے اسے بنایا جاتا ہے، واضح کرتے مسئلے کو۔ چنانچہ اگر ایک گروہ ہے، ایک انجمن ہے، اگر کسی کو کہیں پر سفیر بنا کے، نمائندہ بنا کے بھیجنا ہو تو کس کو بھیجیں گے؟ اس کو بنائیں گے جو بات کو واضح جا کے کر دے، مسئلے کو بیان کر دے۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے وحی کے ترجمان ہیں، اس کے ترجمان ہیں۔
غور کیجیے، اللہ کی وحی کے ترجمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اللہ کی وحی کو ویسا بیان کرے جیسے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اسرار و رموز قرآن ان کے پاس ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ اللہ نے سارے علوم قرآن ان میں ودیت کر دیے، لہذا جو قرآن کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو وہی ترجمان وحی پروردگار ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے ان 14 کو منتخب کیا، کس لیے؟ اپنے وحی کے بیان کرنے کے لیے، ترجمان کے لیے۔ تو یہ ترجمان ہے وحی پروردگار کی۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مقام پہ یہ حدیث آئی ہے، میں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض اگر یہ چونکہ اشکال ہے، میں نے ابتدا میں اس کی سند پہ بھی گفتگو کی تھی ایک نشست میں، اور متن پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر متن قوی ہے تو سند کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، نہج البلاغہ ہے، کیا نہج البلاغہ کی سند ذکر ہے وہاں؟ کیا صحیفہ سجادیہ میں سند کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کو ذکر کیا گیا ہے، متن کو؟ نہیں۔ لیکن کلام ایسا ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے اگر اہل علم سے ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ معصوم کا کلام ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ علامہ شیخ سید شہاب الدین مراسی نجفی، انہوں نے ایک نسخہ مفتی اسکندریہ کو بھیجا صحیفہ سجادیہ کا، تو انہوں نے پڑھا اور پڑھ کے ایک شکریہ کا خط لکھا اور کہا کہ یہ خزانہ اب تک کہاں چھپا ہوا تھا جو میری نظروں کے سامنے نہیں آیا۔ غور فرما رہے، جبکہ سند ذکر نہیں ہے، ایک مفتی اس کلام کو پڑھ رہا ہے امام کے، تو کہہ رہے خزانہ کہاں چھپا تھا، سمجھ گیا کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں۔ ایسے ہی بعض حضرات جو نافہم ہیں انہوں نے اس زیارت کی سند پر اس پر اعتراض کیا ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء نے اس کی سند کو بیان کیا اور میں نے بھی سند کو بیان کیا، اس کے متن کو بیان کیا ہے۔ بہرحال ایک اہم یہ مسئلہ ہے، تو یہاں میں بعض حدیثیں اور بھی لاتا ہوں تاکہ اس زیارت کے علاوہ یہ معلوم ہو کہ دوسرے مقامات پہ اور حدیثیں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 192 192، امام فرماتے ہیں نحن خزان العلم، ہم اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، وَنَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی وحی کے جو ہے ترجمان بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں حدیث مبارک میں ائمہ ہدی علیہ السلام کو اللہ کی وحی کے ترجمان کہا گیا۔ اچھا، اب اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ سارے قرآن کا علم رکھتے ہیں؟ یہ تو ضروری ہے، کوئی بات بغیر دلیل کے نہ رہے۔ بہرحال ہم تو ایمان لا چکے، ہم سب سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دوسروں کے لیے بھی دلیل ہو جائے گی۔ اب قرآن کا علم ان کے پاس ہے، دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے اور بارہا آپ نے سنی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافرین یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بات واضح ہو گئی کہ کتاب کا پورا علم رکھتا ہوں۔ جناب آصف برقیہ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا، کائنات میں تصرف کر کے ایک جو ہے چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا کے حاضر کر دیا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تھوڑا سا بیان کر رہا ہے، تھوڑا سا علم،
اور جہاں علم الکتاب ہو، پورا علم کتاب ہے، پورا علم قرآن ہے ان کے پاس، لہذا اللہ نے اچھا آپ یہ بتائیے ایک بات یہی اور واضح ہو جائے، اگر کسی محکمے میں 2 گواہ ہوں تو گواہ کیسے ہوتے ہیں؟ تقریباً دونوں گواہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی میں کافی ہوں اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، دیکھ رہے ہیں دونوں گواہ، دونوں گواہ دیکھ رہے ہیں کہ گواہ جو ہے دونوں بڑے معتبر ہوں۔ اگر ایک عالم دین محکمہ قضا میں جا رہے ہیں ان کی گواہی دینا ہے تو اب کس کو لے کے جائیں گے؟ 2 معتبر عالم کو لے کے جائیں گے کہ یہ میرے گواہ ہے۔ اب یہاں پر جو رسول اسلام کا انکار ہو رہا ہے، شہادت کے لیے اللہ ہے ایک گواہ اور ایک ائمہ ہدی ہے۔ یہ تو آیت ہے، تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں علامہ نجاح الطائی ان کے کتاب ہے تفسیر اہل البیت، بہترین تفسیر ہے، تفسیر ربانی 25 جلدوں میں ہے تقریباً، یہ عربی زبان میں ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، علم کتاب کس کے پاس ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ذَاكَ أَخِي علی بن ابی طالب، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بھائی علی بن ابی طالب۔ اور یہی میں ایک بات واضح ہو گئی کہ رسول کی رسالت کو ماننے کے لیے جو تم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کبھی اللہ یا اللہ کی کتاب تنہا کافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا کہ میرے نبی کہہ دو گواہ جو ہے 2 ہیں، ایک میں ہوں اور ایک علی ہے، تو کیسے کہہ رہے ہو کہ کتاب کافی ہے؟ ہمیشہ کسی مدعا پر 2 دلیل نہ ہو، غور فرما رہے ہیں؟ تو یہاں چاہتا تو اللہ کہہ دیتا میں کافی ہوں، تو جب اللہ کافی نہیں ہے تو اللہ کی کتاب تنہا کیسے کافی ہوگی؟ غور فرما رہے ہیں؟ یہ سب سارے مسائل ہیں، اگر انسان تدبر کرے، غور کرے تو سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اسی میں جلد نمبر 7 تفسیر اہل البیت صفحہ 324، 5ویں امام فرماتے ہیں ایانا انا وعلی، وہ جن کے پاس علم کتاب ہے وہ ہم ہیں، ابھی تو تنہا علی بن ابی طالب ہم ہیں سب کے سب، وعلی اور علی ہیں، یعنی یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس قرآن کا پورا علم ہے، یعنی جتنے اسرار و رموز قرآن میں باطن کے باطن جتنے معنی و مطالب ہیں سب ان کے پاس ہیں۔ جب سب ان کے پاس ہیں تو اب ترجمان کون ہوگا؟ وحی پروردگار کا۔ کیا کائنات میں ہے کوئی ایسا کہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہو؟ تو اب عقلی طور پر جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہوگا وہی وحی الہی کا ترجمان بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ، اللہ اکبر۔ سلام ہو ائمہ ہدی علیہ السلام پر، ارکان لتوحیدہ، یہ توحید پروردگار کے رکن ہے۔ ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کا معنی ہے ستون کے۔ ستون ماشاءاللہ اردو زبان میں استعمال ہے، ایک عمارت کے لیے اگر ستون نہ ہو تو عمارت نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر 2 تفسیریں کی گئی ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام رکن ہے توحید کے، رکن توحید ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر ان کی ولایت توحید قابل قبول نہیں ہے۔ تمہاری توحید، بھئی شیطان کیوں شیطان بنا؟ اللہ کو تو مان رہا تھا، لیکن اللہ کے نمائندے جو توحید کو پہچانوا رہا تھا اس کا انکار کیا۔
اس کا مطلب یہ کہ شیطان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو تو مانے ولی کو بھول جائے گا. اور فرما رہے ہیں تو یہاں پر وہ ارکان للتوحید اللہ کی توحید کے رکن ہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا میں موحد ہوں تو موحد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ولایت اہل بیت ساتھ میں نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ دلیل امام علی رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں دی ہے. جب امام وہاں تشریف فرما ہوئے اور امام خراسان تشریف لے جا رہے تھے، مرو تشریف لے جا رہے تھے، تو امام کا گزر خراسان سے ہوا. اور جب امام خراسان پہنچے ہیں تو وہاں 24,000 قلمدان امام سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ فرزند رسول کو یہ ایک حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنی ہو. تو امام نے ایک حدیث مبارک کو ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو تاریخ نے حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا. ذہب کہتے ہیں سونے کو. یہ تعبیر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کیا کہیں کہ جہاں سارے کے سارے بیان کرنے والے معصوم ہوں اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. چونکہ اس روایت کو امام علی رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں اپنے آبائے طاہرین سے نقل کرتے ہوئے سلسلہ سند کو جبرائیل امین تک پہنچایا اور جبرائیل امین نے خدا سے یہ نقل کیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. امام نے اس حدیث سے مبارک کو بیان فرمائی اور کچھ دور قافلہ آگے بڑھا تھا کہ امام نے پھر کہا، امام نے یہ حدیث مبارک میں ایک شرط لگا دی بے شروطہا وانا من شروطہا. یہ تنہا توحید کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. وانا من شروطہا، اور ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں، اور وہ شرط کیا ہے کہ میں رکن توحید دیتا ہوں. یہی بیان کیا تھا امام نے نیشاپور میں. دنیا یہ سمجھے اسی مطلب کی طرف کہ ہم ارکان توحید ہیں، اگر ہمیں تسلیم کر رہے ہو تو تمہاری توحید مکمل ہے، وَإِلَّا شیطان کے زمرے میں چلے جاؤ گے ہمیں چھوڑ کر. اس لیے کہ شیطان بھی تو اللہ کو مانتا تھا لیکن ولی اللہ کو نہیں مانتا تھا. اور فرمایا آپ نے تو یہاں پر اسی مطلب کی طرف امام نے اشارہ فرمایا. یہ روایت توحید شیخ صدوق میں موجود ہے اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ 135. یہ بھی جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. اس میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ ہماری ولایت کے بغیر توحید قابل قبول نہیں ہے، لہذا ولایت ہماری جو ہے وہ کیا ہے؟ رکن ہے توحید کے لیے. اگر ہم نہیں ہیں تو توحید تمہاری قابل قبول نہیں، یعنی تم مشرک ہو. اور ایک حدیث مبارک کاش کی وہ ساری مجلسیں موجود ہے جو میں نے خطاب کیا تھا حسینی عنایت جنگ میں. ایک مجلس میں نے علامہ رجب البرسی کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، مشارق و انوار الیقین، اس میں ایک روایت میں نے پیش کیا تھا. اس میں ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے من ساواہ بغیرہ فہو مشرک. اب یہ مطلب یہی سے واضح ہوگا کہ جو امیر المومنین کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہے. امیر المومنین کے مقابل میں لا کے کسی کو ان کا برابر قرار دے تو وہ مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے توحید کے یہ رکن ہے، توحید کے یہ رکن ہیں. اگر یہ نہ ہو تو توحید قابل قبول نہیں، توحید قابل قبول نہیں تو کفر اور شرک میں ہو. اس لیے جو علی کے برابر لائے کسی کو کہ یہ ہے، اگر یہ ہے تو توحید قابل قبول نہیں ہے. جب توحید قابل قبول نہیں ہے تو ابھی کفر پہ باقی ہو، شرک پہ باقی ہو. بڑی تفصیلی حدیث ہے، وہ بیان نہیں کروں گا. بہرحال تو ایک یہ کلمہ امام
علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیان فرمایا. اور دوسری تفسیر یہ ہے، اور یہاں کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ ان کو رکنے کہا گیا ہے. صرف یہی نہیں کہ زیارت جامع کبیرہ میں متعدد حدیثیں مانی الاخبار میں جناب شیخ صدوق نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں نحنو ارکان و توحید ہی، ہم توحید پروردگار کے رکنے ہیں. غور فرما رہے ہیں، ایک حدیث نہیں متعدد حدیثیں ہیں. اس کے بعد فَإِنَّهُ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرتے ہوئے یہ جملہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ مَعْدِنُ كَلِمَاتِكَ، یہ ائمہ ہدیٰ تیرے کلمات کے جو ہیں وہ خزانہ دار ہیں. وَخُزَّانُ عِلْمِكَ، اور یہ اہل بیت علیہ السلام تیرے علم کے خزانہ دار ہیں. وَأَرْكَانُ التَّوْحِيدِ، اور تیری توحید کے یہ رکن ہیں. یہ 2-3 حدیثیں میں نے پیش کر دیا ہے. یہ مصباح المتحجد جناب شیخ طوسی کی ہے، اس میں صفحہ نمبر 411 میں یہ حدیث مبارک وہاں موجود ہے. بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ توحید کے لیے ولایت شرط ہے. ولایت اگر نہیں ہے تو توحید قابل قبول نہیں ہے. نہ صرف توحید قابل قبول نہیں ہے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے. اب ایک جملہ یہی کہہ دوں، اگر ولایت نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل خیر کرے اور چاہے نہ کرے دونوں برابر ہیں. بلکہ بہت سخت تعبیر روایتوں میں ہے جس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے. لہذا کبھی شیعان حیدر کرار کے عمل کو کسی غیر قوم سے مقایسہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ پوری دنیا کا خدا کی قسم یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ شیعان علی ابن ابی طالب کی 2 رکعت نماز ولایت کے ساتھ پورے دنیا کے مسلمانوں کا سارا عمل خیر اس 2 رکعت کے برابر نہیں ہے. اور اس کے بعد بہت سے بھولے بھالے آگے کہتے ہیں بیچارے کہ وہ تو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اور فرما رہے بہت سے ہمارے درمیان بھولے بھالے ہوتے، ارے وہ تو بہت کر رہے ہیں. کرنے دیجیے، 2 رکعت کے برابر نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت تو زیادہ ایک سجدے کے برابر نہیں ہے. اور یوں ہی نہیں، کوئی جذبات کی عکاسی نہیں کر رہا ہوں، روایتیں میرے پاس موجود ہیں اور یہ روایت یہاں پہ محفوظ ہے. میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جس میں ولایت وہ شرط توحید ہے اور شرط عمل بھی ہے. روایت پیغمبر اکرم سے ہے، مولائے متقیان سے خطاب فرما رہے ہیں یا علی والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ. یہ اس لیے ساری چیزیں میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ محفوظ ہو جائے نسلوں کے لیے، اور جہاں جہاں تک اس وسیلے سے بات پہنچ رہی ہے ہر جگہ یہ خبر پہنچے. اور یہ روایت موجود ہے. اے علی قسم ہے اس کی کہ جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث کیا، اور قسم ہے اس کی، اس پروردگار کی جس نے مجھے مصطفیٰ کیا، واصطفانی مجھے چنا، منتخب کیا، سلیکٹ کیا، اعلی جمیل بریہ تمام مخلوقات پر مجھے منتخب کیا. لو انا، یہ سب کہنے کے بعد قسم ساری چیزوں کے حصار میں، لو انا عبدا عبد اللہ الف عام ما قبل اللہ ذلک منہ الا بولایتک وولایت الائمہ من ولدک. یہ حدیث مبارک، اے علی اگر کوئی بندہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، 1-2 دن نہیں، 1000، ایک بندہ اگر 1000 سال عمر پائے یا 10 جنم لے 100 سال کا اور عبادت کرتا رہے، ما قبل اللہ منہ، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. کب تک؟ الا بولایتک، جب تک کہ یہ علی تمہاری ولایت نہ ہو، وولایت الائمہ من ولدک، اور تمہارے اولاد کی ولایت.
جب تک ولایت ائمہ ہدی علیہ السلام نہ ہو 1000 سال کی عبادت علی کے چاہنے والوں کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آئیے ایک اور مسئلہ پیش کر دوں، یہیں پر تمام کروں گفتگو کو، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سے سیدھے سادھے بیچارے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ بھی تو بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں ائمہ ہدی کے، اور مانتے بھی ہیں انہیں 12 کو 14 کو، یہ ساری باتیں، وہ بھی چادر لے جا کے پنجتن کی چڑھاتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آگے سن، کب تک تنہا ولایت کافی نہیں ہے؟ اللہ عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ولایت معصومین کی نہ ہو۔ وَإِنَّ وِلَایَتَكَ، اور تمہاری ولایت کسی سے قبول نہیں کرے گا۔ کوئی آ کر کہے کہ میں علی کو اپنا حاکم مانتا ہوں، سرپرست مانتا ہوں، بیان بھی کر رہے ہیں، بعض پاکستان کے مولویان کرام بھی مولا کے معنی حاکم لے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں تو کیا ہو گئے؟ نہیں، بلکہ پیغمبر نے اس زمانے میں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مولویوں کو دیکھا کہ جو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم بھی تو ولایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یا علی اللہ کسی سے تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تمہاری ولایت کے ساتھ ساتھ تمہارے دشمنوں سے اظہار برات نہ کرے۔ اب بیان کرتے رہیں، بہت سے علماء بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے کہ حاکم کے معنی ہے، سرپرست کے معنی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرما دیا؟ تنہا ولایت کافی نہیں ہے جب تک کہ علی تمہارے اور تمہاری اولاد کے دشمنوں سے اظہار برات نہ ہو۔ اور فرمایا آپ نے تو ایک تفسیر یہ ہو کہ یہ رکن توحید ہے، ان کی ولایت کے بغیر توحید قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے رکن توحید اس معنی میں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، ان کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ان کے ذریعے سے اس کی عبادت ہوئی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی سمجھ نہ سکتا کہ اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے، کیسے اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اس کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، یعنی توحید پہچانی گئی ہمارے ذریعے سے۔ ہم رکن توحید ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو توحید پروردگار پہچانی گئی۔ بہرحال یہ سارے مطالب ہیں وارکان لتوحید، اس لیے جو ہے دو تفسیر علماء نے اور شارحین نے کیا ہے۔ بہرحال گفتگو کو ظاہراً یہیں پہ تمام کر دیں کیونکہ وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی مطالب آئندہ نشستوں میں پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔